أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے سری خسارہ۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی 22ویں سورہ الحج کی 11ویں آیت تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ آج کے درس قرآن کے دوران میں یا درس قرآن کے ذریعے ہم منافقت کیا ہوتی ہے، اس کو تیلگو کے اندر کاپٹیم کہا جاتا ہے، منافق کس کو کہتے ہیں، منافق کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اس کی منافقت کی وجہ سے سماج کے اندر کس طرح کا فساد پھیلتا ہے، سماج کے اندر کس طرح کے نقصانات رونما ہوتے ہیں، کس طرح کی پریشانیاں خود مسلم سماج کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کی کارکردگی اور اس کا کفر کس طرح سے اسلام کے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے، اندرونی کتنا وہ خطرناک دشمن ثابت ہوتا ہے، اور اس کو کس طرح کی سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں، انشاءاللہ ہم آج اس درس قرآن کے دوران ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ نے ترجمہ سنا ہے، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں میں ایسے بھی ہیں، یعنی کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں، مکمل طور پہ کمپلیٹ پورتی کا پرویشن چڑھنی، چند چیزوں پہ ایمان لانا، چند چیزوں کو چھوڑ دینا، قرآن کے کسی حصے پر عمل کرنا اور قرآن کے کسی حصے کو چھوڑ دینا، یہ ایمان نہیں ہے، دراصل یہ منافقت ہے، یہ کفر ہے۔ تو اسلام دعوت دیتا ہے مومنوں کو، بندگان خدا کو، مسلمانوں کو کہ تم دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور لیکن اس کے باوجود بھی، اس دعوت کے باوجود بھی پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جانا یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، یہ بتلانے کے باوجود بھی چند لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بول کھولتا ہے، ان کی کارکردگی ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، اور کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ فائدہ ہو جائے تو مطمئن ہو گئے، کچھ فائدہ ہو گئے دین کے اندر آنے کی وجہ سے، ان کو کچھ دنیاوی فائدے کا مطلب دنیاوی فائدہ ان کو حاصل ہو جائے تو ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، چلو میں اپنے آپ کو مسلمانوں سے جوڑنے سے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے دنیا میں کچھ مجھے فائدہ ہو گیا، تو یہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو یہ الٹا پھر گئے تھے، الٹا دین سے دور چلے جاتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت یعنی دین کی ذمہ داری جب ان کو نبھانے کا حکم دیا جاتا ہے، دین کے لیے جب کوشش کرنے کی ان کو احکامات بتائے جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت ان کو دی جاتی ہے، اللہ کے بتائے راستے پر ان کو چلنے کی جب دعوت دی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے، اور ان کو حرام سے پرہیز کرنے کا حکم دیا جاتا ہے،
تو یہ اس چیزوں کو مصیبت سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو مصیبت سمجھتے ہیں اور یہ دین سے الٹا پھر جاتے ہیں، دین سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ صرف فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا بھلا ہو تو یہ دین میں رہیں گے، ان کا کوئی نقصان ہے، ان کا کوئی جیب پھٹنے کا امکانات ان کو میسر نظر آ رہے ہیں، ان کی کوئی محنت یہاں پہ لگنے کی ضرورت میسر آ رہی ہے، دکھائی دیتی ہے، تو یہ کنارہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کنارے پر رہ کر یہ اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، دین کے اندر پورے کے پورے آنا یہ نہیں چاہتے، یہ منافقت کی روش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے رویے کی وجہ سے اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، نہ تو وہ پوری کافر کی طرح ہے، نہ تو وہ پوری مسلمان کی طرح زندگی گزار رہا ہے، ادھورا بیچ میں ہے۔ تو اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، کھل کے کافر کی طرح یہ کفر بھی نہیں کر سکتا اور ایک مسلمان کی طرح یہ پوری ایمانی زندگی بھی گزار نہیں سکتا۔ تو ایسے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ایسے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی دنیا بھی یہ غارت کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ہے، سچی زندگی ہے، وہ بھی یہ غارت کر لیتے ہیں۔ تو منافقت کے لیے، ایک منافق کے لیے سب سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ کافر کے لیے کم سے کم دنیا میں تو بہت سے آرام کی چیزیں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کافر کے لیے یہ دنیا جنت بنائی گئی ہے، جنت کے مانند ہے۔ ایک مومن کے لیے جیل خانہ ہے، یہاں پہ کافروں کے لیے یہ پھول بچھائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن یہ کانٹوں کا راستہ مومن کے لیے ہے۔ تو لہٰذا کافر اگر اس کا معاملہ بھی ہم لے لیں جو ڈائریکٹ کفر کرتا ہے، تو کم سے کم دنیا کے اندر تو وہ کفر میں، اللہ کے کفر میں، دنیا کی زندگی میں تو عیش و آرام کے ساتھ گزارنے، کھل کے کفر کرنے، کچھ دنیا کو انجوائے کرنے، عیش و آرام سے لذت اٹھانے کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن منافق ہے کہ اس کو جب مسلمانوں کے درمیان آتا ہے، اپنے آپ کو جب مسلمان اس کو پروو کرنا ہوتا ہے، تو پھر چند چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز بھی کرتا ہے، دنیا کی لذتوں سے بچائے بھی رکھتا ہے، تو یہ دنیا کے نقصان بھی اٹھاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی اس طرح کی ناٹک کرنے کی وجہ سے، اس طرح کی منافقت کی روش اختیار کرنے کی وجہ سے دنیا میں کسی سے بھی اپنے اعمال کو چھپا سکتا ہے، دنیا میں کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کی کارکردگی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، یہ چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ تو یہ آخرت کے سودے کو بھی اپنی برباد کر رہا ہے۔ یہ ہے سری خسارہ، اس کو کہتے ہیں اصل خسارہ، جو دنیا میں بھی کچھ نہیں پایا اور آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں بدترین خسارہ، بدترین نقصان۔ سب نقصانوں میں سے زیادہ نقصان کہ انسان آدھا دین پر عمل کرے اور آدھا دنیاوی زندگی پر، دنیا کے معاملات کے حساب سے عمل کرے۔ تو ہمیں چاہیے، جو ہوشیار انسان وہ ہوتا ہے جو اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، ایک طریقہ سکھاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا یہ دیا جاتا ہے، اس کو راستہ بتایا جاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، کہ دنیا میں بھی اے اللہ تو مجھے فائدہ دے، حسنۃ وفی الآخرہ، کہ مجھے آخرت میں بھی یہاں پہ کیا ہے ثواب دے، اور نار جہنم سے میری حفاظت فرما۔ یہ دعا سکھائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ دین میں جو آ جائے تو دنیا ان کی کھو جاتی ہے، دنیا میں پورے نقصان ہی ہو پاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تقریباً کئی مقامات پر 700 مرتبہ جہاں نماز کا ذکر آیا ہے، وہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آیت آتی ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی دو، زکوٰۃ کو بھی قائم کرو۔ زکوٰۃ کس سے مانگا جاتا ہے؟ غریبوں سے تو زکوٰۃ نہیں مانگا جاتا، امیروں سے مانگا جاتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں حلال طریقے سے حلال رزق کمانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب غریب ہونا کوئی یہ طریقہ نہیں ہے، کہ ایمان کا تقاضا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کچھ کم دیا ہے تو اس مطابق آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے، زیادہ دینے والا اور کم دینے والا بھی اللہ ہے۔ بہرحال جس مقام سے، جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اس مقام سے بھی ہمارا امتحان اسی طرح کا ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بات کلیئر کٹ بتائی گئی ہے کہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، صریح خسارہ، کہ دنیا میں بھی کچھ نہ پایا اور آخرت میں تو کچھ اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منافق کے 2 علامتیں ہوتی ہیں۔ یہ کہ یہ اس کے اندر 2 چیزیں ضمنی نہیں ہوتی، 2 چیزیں اس کے اندر پائی نہیں جاتی، 2 چیزیں اس کے اندر ہوتی نہیں ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہ یہ صحیح اعمال، گڈ کیریکٹر جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اخلاق نہیں ہوتے، اس کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، اس کے اندر صحیح سچائی، تقوی، پرہیزگاری اس کے اندر نہیں ہوتی۔ ڈھونڈ لے بھی آپ تو اس کے اندر پایا نہیں جاتا۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے، اس کے اندر پائی نہیں جاتی۔ اور کہا گیا کہ
अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम यानी दीन का सही तसव्वुर, दीन का सही इल्म इसके अंदर पाया नहीं जाता। ये हर बात को टेढ़े से समझता है, सीधी बात को भी इसे टेढ़ी बात नजर आती है, कोई बात उसको समझ में नहीं आती। तो लिहाजा ये दो चीज़ें उसके लिए दुनिया के अंदर ये उसके लिए अजाब का मनसब बनती है, अजाब का हिस्सा उसके लिए ज़रिया बनती है कि वो बदकार इंसान होता है, बदगो इंसान होता है, कलाम जब बात करता है तो गाली गलौज पे उतर आता है, लड़ाई झगड़े पे उतर आता है, बात को समझता नहीं है, उल्टे सवाल करता है। तो ऐसे चीज़ें उसके अंदर पाई जाती है। दूसरी चीज़ है कि दीन की समझ इसके अंदर होती नहीं। अगर इसके पास कह दे, ऐसे लोग होते हैं कि अल्लाह के नबी ने ऐसा किया है, अल्लाह के नबी ने ऐसे आमाल किए हैं, अल्लाह के नबी ने ऐसी सूरत बनाई है, अल्लाह के नबी ने ऐसा चेहरा रखा है, अल्लाह के नबी इस तरह का लिबास पहनते थे, अल्लाह के नबी इस तरह से बोलते थे, कुछ करते थे, खाते थे। अगर ऐसे शख्स मुनाफिक के सामने हम बात करें तो मुनाफिक ऐसा सवाल करता है कि क्या आप देख के आए हैं अल्लाह के नबी को? आप क्या देख के आए? क्या ये क्या कि किताबों में लिख दिया बोल के आप ऐसा अमल कर रहे हैं? आज के ज़माने में ऐसा नहीं चलता। आज के ज़माने के हिसाब से हम मॉडरेट होते जाना बोल के दीन से हमें गुमराह करने की कोशिश करता। तो दीन की समझ इसके अंदर नहीं थी, एक अखलाक नहीं होते, दूसरा दीन की समझ इसके अंदर नहीं थी। तो फिर ऐसे शख्स से हम क्या तौक़े कर सकते हैं कि वो सही अमल कर सकता हो, उसको भी फ़ायदा पहुंचा सकता हो, समाज को भी फ़ायदा पहुंचा सकता हो, दुनिया आखिरत में कामयाबी पा सकता हो, ये उम्मीद उससे हम लगा नहीं सकते। उसके बाद सूरह मुहम्मद के अंदर 40 पर 7वीं सूरत है, 16वीं आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है इस मुनाफिक के सिलसिले में कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बातें सुनते हैं, मतलब तुम्हारे महफिलों में आते हैं, तुम्हारे इज्तिमात में आते हैं, दीन के कामों में ये भी हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आगे अपने आप को आगे रखते हैं, तुम्हारी बातें ये कान लगाकर सुनते हैं, गौर से सुनते हैं। फिर जब तुम्हारे पास से निकल जाते हैं, तुम्हारे महफिल से दूर चले जाते हैं, तुम्हारे इज्तिमात से दूर चले जाते हैं, तो फिर ये बाहर जाकर क्या कहते हैं? तो उन लोगों से पूछते हैं, उन लोगों से सवाल करते हैं जिनको तुम में से इल्म दिया गया है, तुम में से जो बेहतर लोग हैं, इल्म वाले हैं, दीनदार हैं, तो उनसे सवाल करते हैं कि अभी अभी इन्होंने क्या कहा था। कान लगाकर सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, दीन की बातें सुनते हैं, अल्लाह के अहकामात सुनते हैं, अल्लाह की तरफ से बशारतें सुनते हैं, अल्लाह की तरफ से अजाब का ऐलान भी सुनते हैं। सब सुनने के बाद फिर जाकर जो महफिल में दूसरे लोग होते हैं उनको बाजू बुलाते हैं और कहते हैं, कमेंट करते हैं, चाहे वो दरस कुरान क्यों ना हो, इज्तिमात क्यों ना हो, दीन की जुमा के खुतबे क्यों ना हो, दीन की महफिलें क्यों ना हो, दीन के बात करने वालों पर, दीन की बात पर कमेंट करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो हम जाहिर बात ये देखते हैं, अगर ये अलामत हमारे अंदर है, ये क्वालिटी हमारे अंदर है, तो उस हिस्से का मुनाफिकत का रवैश भी हमारे अंदर है। सुन तो बड़े अच्छी सुनते हैं, लेकिन बाहर जाते कि उसके ऊपर डिबेट करते हैं, कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उस बात को निकालने की बात करते हैं, उसमें च्युइंगम करने की कोशिश करते हैं, उसको बहाने बताने की कोशिश करते हैं, उसको गलत मरोड़ कर बताने की कोशिश करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, जो दीन का काम होता है। तो ये मुनाफिकत की रफीश है। वो कुरान मजीद के अंदर सूरह मुहम्मद के अंदर खुद बयान कर रहा था। मुनाफिक का मतलब हमारे चेहरे में कोई और आ जाता है, लेकिन हमें खुद अपने गिरोबानों में झांक कर देखना चाहिए कि कहीं वो मुनाफिकत की क्वालिटीज़ अलामतें हम में तो नहीं है, क्योंकि पहले हमें अपने आप को दोज़ख की आग से बचाना है। कोई जाए जहन्नम में हम कोशिश करेंगे, लेकिन असल ये है कि हम अपने आप को, अपने अहले आल को दोज़ख की आग से बचाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। लेकिन जब किसी बात हमारे सामने कोई हदीस आती है, कोई वीडियो आता है, कोई मैसेज आता है, तो सबसे पहले हमारे दिल में ख्याल आता है कि ये मैसेज उसको अच्छा शूट करता, उसको फॉरवर्ड करे तो कैसा रहता, ये वीडियो उसको फॉरवर्ड करे तो अच्छा रहता, ये मेरे में कमी नहीं है, मेरे में अलामत नहीं है, मैं उसमें देखता हूँ, लिहाजा उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये फॉरवर्डिंग ज़्यादा हो रही, लेकिन अमल नहीं हो रहा, उसके ऊपर सोच विचार नहीं हो रहा। तो यही अलामत है कि ये बाहर जाकर उसके ऊपर कमेंट करता है, क्रिटिसाइज करता है कि अभी अभी इन्होंने क्या कहा था। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने थप्पा लगा दिया, मोहर लगा दिया। अब इनको बात समझ में नहीं आती, कितनी भी अच्छी बात, कितने भी अच्छे तरीके से बताए, ठुड्डी पकड़ के भी समझाए, फिर भी इनको बात समझ नहीं आती, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से थप्पा लगा है, एक स्टैंप लगा है, रेड मार्क लगा है इनके सीनों पर, इनके कानों पर, इनके आंखों पर। इनको बात समझ में नहीं आती, अच्छाई दिखाई नहीं देती, सिर्फ इनको बुराई दिखाई देती है, अच्छी बात भी बुराई इनको सुनाई देती है। और ये अपनी ख्वाहिशात के पैरू बने हैं, ये अल्लाह के बताए तरीके पर नहीं चलते। ये किसकी बंदगी करते हैं? अपनी नफ्स की बंदगी करते हैं। इनका खुदा अपना नफ्स होता है,
ان کا خدا ان کے تجربات ہوتے ہیں، ان کا خدا ان کی زبان ہوتی ہے، ان کا خدا ان کی آنکھ ہوتی ہے، ان کا خدا ان کے کان ہوتے ہیں. یہ صرف کانوں سے برائی کو سنتے ہیں، یہ صرف کانوں سے آنکھوں سے برائی کو دیکھتے ہیں، یہ صرف اپنی زبان سے برائی کو بات کرتے ہیں اور دل میں صرف برائی رکھتے ہیں. چہرے سے تو مسلمان، چہرے پہ باتوں میں سے تو ان کا ایمان جھلکتا ہے، ایمان باہر دکھائی دیتا ہے، لیکن دل میں کافر ہے، دل سے کافر ہے. چہرے سے فزیکلی مسلمان کی طرح دکھائی دیں گے، لیکن دل کے حساب سے، ان کے ارادوں کے، ان کے خواہشوں کے حساب سے یہ کافر ہوتے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ سورہ کے اندر بتاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ منافق کی کیا علامتیں ہوتی ہیں. تقریباً 45 علامتیں اس کی بتائی گئی. اتنا ٹائم تو درس قرآن کے اندر نہیں ہے کہ 45 علامتوں کی یہاں ذکر کریں. بعد میں آپ بھی اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. کتابوں کے اندر، قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر ہے. تمام چیزوں کو جوڑ کر آپ بنا لیں. تقریباً 45 علامتیں منافق کی ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ 45 علامتیں کس میں ہے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. 45 علامتوں میں ایک علامت بھی میرے میں نہیں رہے، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. میری آپ کی کوشش یہ ہو کہ ہم اللہ کی نظر میں، مسلمانوں کی نظر میں تو ہم مسلم دکھیں گے، لیکن کہیں اللہ کی نظر میں ہم خود منافق تو نہیں ہیں. یہ مجھے اور آپ کو جانچنا چاہیے، جانچ پڑتال کرنا چاہیے. تو 45 علامتیں جو بتائی گئی اس میں سے ایک بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ایک بھی چھوٹی علامت بھی اللہ تعالیٰ میرے میں نہ مت رکھ، تم سے راضی ہو جا، مجھے مسلم قرار دے. ایک مسلمان بن کر میں جینا چاہتا ہوں تیری نظر میں، ایک مسلمان بن کر میں مرنا چاہتا ہوں تیری نظر میں، دنیا کی نظر میں نہیں. یہ ہماری نیت، یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے. تو ایک 5 مختصر علامتیں اس کے جو عام طور پہ ہم سنتے ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو منافق کی سب سے بڑی لکشن جس کو کہا جاتا ہے، کیریکٹر جس کو کہا جاتا ہے، کیریکٹرسٹک بولتے ہیں، علامتیں، اس میں بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے سوا اس کے منہ سے کچھ نہیں آتا. اور دنیا میں ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے پہلوان کو بھی بچہ مار سکتا ہے، لیکن جھوٹے کو کوئی نہیں مار سکتا، جھوٹے سے کوئی نہیں لڑ کے جیت نہیں سکتا. کہ جھوٹ کو بچانے کے لیے، اس کی جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور ایک جھوٹ پہ جھوٹ، الزام پہ الزام وہ لگاتے چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا، اس کے بعد اس کے تمام جھوٹوں کا پردہ فاش کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ تو ہے. لیکن یہ زیادہ تر اپنے جھوٹ سے جیتنے کی، سامنے والوں کو غلط قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسلامی کام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. یہ چدل کے کیڑے کی طرح خود لکڑی کے اندر گھس کے اس کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. چدل کا کیڑا جس کو آج کے زمانے میں ہم منافق کو کہہ سکتے ہیں، یہ اندر ہی رہتا، چکلے کے اندر رہ کے پورا اس کو کھا لیتا. اوپر سے ہم پینٹ ڈالتے رہتے، ایمان کا پینٹ پڑتے رہتا، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے اور خود پورے ہمارے اسٹرکچر کو کھوکھلا کر دیتا ہے. اسلام کو، اسلامی سماج، مسلم سماج کو اندرونی طور پہ جو نئے مسلم بننا چاہتے ہیں، جو نئے لوگ کسی دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، نئے لوگ کسی اسلامی جماعت کی طرف آنا چاہتے ہیں، نئے لوگ انبیاء کے کام کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو یہ جاتا ہے، گمراہ کرتا ہے کہ ان کی بات آپ مت سنو، ان کا کام ایسا نہ سنو. ہم ظاہر لوگوں کو سنتے ہیں کہ ہم بہت سے چیزوں سے تھک گئے، وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کے ہم ایک اچھی آرگنائزیشن کی طرف آئے، لیکن یہاں بھی ہم وہی کمزوری دیکھتے ہیں، یہاں بھی ہم وہی لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں، تو لہٰذا ہم دین سے ہی دور چلے جاتے ہیں. تو ایسے منافقوں کی وجہ سے لوگ کیا ہے، دین سے دور چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا ان کو ویلکم کرنا چاہیے ہمیں. لوگ جب آتے ہیں تو ان کو بڑی اچھائی کے ساتھ، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، جو ذمہ دار مسلمان ہوتا ہے، یہ لوگوں کو کیا ہے، اسلام کو اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے، ڈراتا نہیں ہے، ذمہ داری ان کو بڑی محبت کے ساتھ سکھاتا ہے. لیکن جو منافق ہوتے ہیں یہ لوگوں کو دین میں آنے نہیں دیتے، دین کے اچھے آرگنائزیشن میں آنے نہیں دیتے. بہرحال سامنے تو بڑے دیندار لگتے ہیں، بڑے ڈیڈیکیٹڈ پرسن دکھتے ہیں، لیکن یہ اصل رکاوٹ بنتے ہیں. ہمارا مین پاور نہیں بڑھتا ہے، ہمیں ساتھ رہنے والے نہیں ہیں. تو پہلے ہم اپنے گروبانوں میں جا کے، اندر جا کے، کون وہ چھپا ہے ہمارے اندر جو لوگوں کو آنے سے روک رہا ہے؟ کوئی رکنے والا، سب آنا چاہتے ہیں، باہر سے بہترین دکھتا ہے، لیکن جب وہ قریب آتے ہیں تو یہ چند لوگ جو ہمارے مسلم سماج کے اندر ہوتے ہیں، یہ گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو دور بھگانے کی، دین سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. تو جب وہ بولتا ہے، پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ اصل چیز ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مسلمان کاہل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے مسلم کی بتاتے ہوئے علامتیں 3 باتیں بتائی کہ یہ کاہل بھی ہو سکتا ہے، سست خور بھی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جھوٹ جس میں ہے وہ مسلمان نہیں، جھوٹ جس میں ہے وہ منافق ہے. کلیئر کٹ.
मुसलमान और मुनाफिक में कोई चीज़ फ़र्क करती है तो हम अब तक सुनते आए हैं कि नमाज से वो दूर भागता है, लेकिन हदीसों को पढ़े तो ये भी बात हमें मालूम होती है कि नमाज और मुनाफिक में फ़र्क झूठ करती है। जो झूठ बोलता है वो मुनाफिक है, जो सच बोलता है मुसलमान है। क्लियर कट इसके अंदर, ये अलामत इसमें नहीं है, ये अलामत इसमें है। क्लियर कट समझ में आ जा रही बात। फिर दूसरी अलामत ये है कि जब वो वादा करता है तो वादे की खिलाफ वर्जी करता है। बारह सुनते हैं कि अल्लाह के नबी के पास कोई आदमी आता है तो कुछ बातें होती रहती है, कहता है कि आप यहीं ठहरे, मैं अभी आऊँगा, कुछ कोई काम से याद आता है तो वो जाकर भूल जाता है, लेकिन अल्लाह के नबी वहीं खड़े होते हैं, इंतज़ार में खड़े होते हैं। मैंने वादा किया है कि मैं ही खड़ा रहूँगा, तू जा अपने काम देख कर आ बोलते। इसको मुसलमानियत कहते हैं, इसको इस्लाम कहते हैं, इसको ईमान कहते हैं। असल चीज़ ये है, ईमान के तकाज़े ये हैं। मुसलमान ये होता है जब वादा करता है तो वादा के ऊपर वो निभता है, अपने बात को पूरा करता है। लेकिन मुनाफिक की रविश ये होती है, मुनाफिक की अलामत ये होती है कि जो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, यानी उसके दिल में कोई उस वादे को पूरे करने की नीयत ही नहीं होती। सिर्फ हम भी देखते हैं कि आजकल ज़रूर किसी काम में हमें शिरकत लेना है तो हम कहते हैं कि ज़रूर आऊँगा। जब किसी, बड़ी तकलीफ़ के साथ कह रहा हूँ, जब किसी काम में हमें जाना ही नहीं है तो इंशाअल्लाह आऊँगा। ये आज हमारे अल्फाज हैं। इंशाअल्लाह का लफ्ज़ हम कब इस्तेमाल कर रहे हैं? पूरे तसव्वुर के साथ, अगर अल्लाह चाहे मुझे मौका दे तो ज़रूर करूँगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मुझे तो करने की नीयत है लेकिन अल्लाह मुझे मौका देना चाहिए, अल्लाह मुझे मौका देगा, मेरी ज़िंदगी ये करेगा, मेरी हयात रखेगा, मुझे वैसे मौका है, वैसे रास्ते फराहम होंगे तो मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। इस तसव्वुर के साथ कोई इंशाअल्लाह नहीं बोलते। छुड़ा लेना है, चुका लेना है, एस्केप होना है तो ये आज आसानी के साथ इंशाअल्लाह बोल दे रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह मैं बोलम ना, अल्लाह तो कोई रोकता नहीं। नमाज के लिए दावत दी जा रही तो इंशाअल्लाह बोल के उसको भगा देते, लेकिन हम खुद नमाज को नहीं जाते। अल्लाह रोकता क्या? नमाज को जाओ, नको बोल के। रोज़े रखेंगे भाई बोलते इंशाअल्लाह बोलते, रखते भी भाई। सूद से रुको भाई, शराब से रुको भाई, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये क्या मजाक है इंशाअल्लाह का? क्यों इसको हमने मजाक बना कर रखा है? असल चीज़ ये है कि हम वादा खिलाफी करते हैं, तो जो वादा खिलाफी करता है वो मुसलमान नहीं होता बल्कि वो मुनाफिक होता है। उसके बाद तीसरी अलामत ये बताई है कि जब कोई मुआहदा होता है तो उसे तोड़ देता है। ओपनम जिसको कहा जाता है, एग्रीमेंट, किसी बात की ओपनम होती है, एग्रीमेंट होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो बात पे नहीं रहता। मैं ऐसा बोलूँगा, सिंपल झूठ है ना भाई। सिंपल पहला हथियार क्या है? इसके बाद झूठ है, वादे पे तो रहता नहीं। तो सिंपल इसको जो बात बोला उसको तोड़ बड़ोल के क्या है, मेरे से नहीं हो सकता। किसी सेल के अंदर मुआहदा हो जाता है, किसी चीज़ को बेचने में, किसी चीज़ को लेने में या किसी चीज़ को करने में, सिंपली उसको क्या करता, तोड़ देता है। तुम देखे नहीं अल्लाह के नबी के ज़माने में क्लियर कर मुआहदा तोड़ देते लोग, रखते रहे बात पे रहे। मोमिन माने खड़ जाता, मैं ये बात बोलम उसके वास्ते मैं निभाता हूँ। ये मुसलमान की अलामत होती है। लेकिन मुनाफिक की अलामत ये होती है कि ये मुआहदों को तोड़ते हैं। ఒప్పందాలను వీళ్ళు త్యజించేస్తారు। तो उसके बाद चारवीं बात बताइए कि जब लड़ाई होती है, किसी बात पर बहस होता है तो ये गाली गलौज पर उतर जाते हैं फौरन, इमीडिएटली इतने गंदे गालियाँ देते हैं कि एक मोमिन भी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के सामने आदमी आकर वहाँ पे बहुत से बातें कह रहा है, तो काफिर तो अलग बात है, लेकिन आके बहुत लड़ाई झगड़ा गंदे गालियाँ जो दे रहा था, अबू बकर सिद्दीक़ बहुत सब्र कर रहे थे। अल्लाह के नबी देख के मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन एक बर्दाश्त के बाहर अशर मुबशरा के अंदर वो है जिनको 10 सहाबी जिनको जन्नत का बशारत दुनिया के अंदर दे दिया गया, ऐसे सहाबियात में से जो पहले खलीफा भी बने हैं, उनकी हालत यह है कि जब आदमी गाली गलौज देते पे देता जाता है तो वो भी खुद बेसब्रे हो गए, वो भी उठ खड़े और एक बात का जवाब दे दिए। तो अल्लाह के नबी को गुस्सा आ गया। ये बात अलग है, क्यों गुस्सा आया? आप अबू बकर आपके पीछे गए, जब तक गालियाँ उन्हें देते रहे आप मुस्कुराते रहे, जब एक बात बेसब्रा हो तो मैं भी इंसान के नाते जवाब दे दिया हूँ तो आपको गुस्सा आ गया। बोल तो अब तक तुम खामोश थे तो फरिश्ते उसको जवाब देते रहे, गाली का जवाब फरिश्ते उसको देते रहे, तो मैं देखकर मुस्कुराता रहा। जब तुम अपना मुंह खोले तो जब आपस में तुम खुद लड़ना चाहते हो तो फरिश्ते वहाँ से चले गए, जहाँ फरिश्ते नहीं होते मैं वहाँ बैठना नहीं चाहता, उस महफिल में बैठना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ से निकल कर आ गया। तो लिहाजा मैं बताना चाहता हूँ कि इतने हालत वो क्रिएट करते हैं कि अच्छा से अच्छा इंसान भी अपने सब्र को खो बैठता है, उतनी ज़बान पे वो क्या है लगाम नहीं देते। इतना खतरनाक उनका ये होता है कि छोटी मोटी बातें नहीं, इतने वर्स्ट अल्फाज, असभ्य पदजालम जिसको कहा जाता है, एब्यूजमेंट जिसको कहा जाता है, वो ऐसे अल्फाज वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई के सिलसिले में भी आपके बहुत इल्ज़ाम खोरी भी ये करते हैं। उसके बाद पांचवी बात बताई गई है कि मोमिनों के दरमियान फसाद बर्पा करते हैं। मोमिनों के दरमियान ये बहुत बड़ा खसारा, बहुत बड़ा नुकसान समाज के लिए।
جھوٹ بولے, وعدہ خلافی کرے, کوئی معاہدہ ہوا اس کو توڑ دیے, یا گالی گلوچ کرے, تو یہ کیا ہوا, ایک انڈیویجول تک رہا. ایک سے جھوٹ بولے ہوں گا بھائی, ایک سے وعدہ توڑے ہوں گا, نہیں تو ایک سے ہوا سو ایگریمنٹ کی تو سو سے کر لیتے نہیں نا, پورے سماج مسلم سماج سے تو نہیں کرتے, اس سے کہ انڈیویجول ہوتا وہاں پہ معاہدہ کہ ایگریمنٹ ہوا کہ گھر مولتے گئے, مول تبنی کو ساڑھے چھوڑ ڈالے. نہیں تو کسی کے گھر بیچتا ہوں کہ 50 لاکھ کو 70 لاکھ کا کون کی رات میں آیا وہ بول تو 70 لاکھ اسے بیچتا ہے, کہ بھائی 50 لاکھ کو مجھے بیچتا ہوں کہنا, میں ایڈوانس بھی دی اپنا 2 لاکھ لاکھوں کا, تو نہیں بھائی اگلا آیا مجھے بیچتا ہے, معاہدہ توڑ ڈالے, فائدے کی دنیا کے فائدے. یہ منافقت کی روش ہے. نہیں میں دے ڈالیں بھائی, وعدہ کر ڈالیں, پہلے آئے تو اچھا رہتا تھا, پہلے آئے تو 60 کو دے ڈالتا ہوں, 70 نہیں, لیکن 50 کا میں وعدہ کر ڈالیں, انہیں ایڈوانس بھی دے ڈالیں, میں اللہ کے بعد جواب دہ ہو جاتا ہوں, اس کے واسطے میں یہ نہیں کر سکتا غلط کو مسلمان بولتا. لیکن منافق کیا کرتا ہے, فائدہ ہے تو بیچ ڈالتا. یہ آج سماج میں ہو رہا, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ایسے کامیں کر رہے ہیں. بہت سے میسیجیں بھی آ رہے ہیں, فونز بھی آ رہے ہیں کہ ہمارے ایسا ہوا ہے, ہمارے حال میں ایک معاہدے انہوں نے توڑ دیا ہے, ہمارے کاروبار میں ایسا کر دیا ہے, ہمارے گھر میں جائیداد کے معاملے میں ایسی بات ہوئی تھی لیکن انہوں نے ایسا کر دیا, جھوٹ بول دیا, دھوکہ دے دیے. کئی معاملات کے اندر رشتوں کے معاملے میں ایسا آتا ہے کہ ایسا وعدہ کرے لیکن پھر کیا کیے, اور ایک رشتہ آیا بول کو یہ توڑ ڈال کو راتے رات ادھر منگنی کر ڈالے, ادھر بھی منگنی ہوگی ادھر بھی منگنی ہوگی. کئی معاملات یہ کہاں مسلم سماج میں ہو رہے ہیں, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے معاملات میں ہو رہے ہیں. تو 5ویں علامت یہ ہے کہ مومنوں کے درمیان میں فساد برپا کرتا ہے. جو 4 علامتیں ہیں نا وہ انڈیویجول ہے, کسی ایک شخص سے انہیں کرتا ہوں گا, 2 شخص سے, 3 شخص سے, 4 سے کرتا ہوں گا, یہ تو ایک خاندان ایک گھر سے کرتا ہوں گا. لیکن مسلم سماج میں فساد برپا کرنا یہ بہت بڑا نقصان ہے اسلام کے. کلولم جس کو کہتے ہیں, اللہ کلولم, یہ بہت ڈینجر ہے, فساد برپا کرتے ہیں. جب ان کو دنیا کے اندر اقتدار دیا جاتا ہے تو یہ فساد برپا کرتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو امن پسند لوگ, شانتی قوم کے لوگ, پیس میکرز. لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ فساد برپا کرتے ہیں. ایک آدمی کو ایک آدمی سے لڑاتے ہیں, ایک جماعت سے اور ایک جماعت کو لڑاتے ہیں, ایک کمیٹی سے اور ایک کمیٹی کو لڑاتے ہیں, ایک گروپ سے اور ایک گروپ کو لڑاتے ہیں, ایک گاؤں سے اور ایک گاؤں کو لڑاتے ہیں, ایک مذہب سے اور ایک مذہب کو لڑاتے ہیں. اس طرح کا ان کا کام ہوتا ہے. خونم ریزی ہو جاتی ہے, خون کے ندیاں بہتے ہیں ان کی وجہ سے. ہسٹری کو نکال کر دیکھیے, بہت ڈینجر لوگ ہوتے ہیں. اوپر سے دکھاوا کرتے ہیں کہ یہ اسلام کے بہت پسندیدہ لوگ ہیں, اسلام کو پسند کرتے ہیں, مسلمانوں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے, مرنے کے لیے آئے اسلام کے اندر, لیکن یہ مارنے کے لیے آتے ہیں. اصل میں یہ منافق لوگ مسلمانوں کو مارنے کے لیے آتے ہیں. پہلے اوپر تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے لیے آئے, یہی مرنا چاہتے ہیں بیٹھ کے, لیکن یہ بہت کھوکھلے ہیں. اللہ کا یہ رحمت ہے کہ اللہ نے ان کی بول کو اللہ کے نبی کے زمانے میں کھول دی, بتا دیا کہ کون منافق ہے, کون چالیں کرتا. نہیں تو بہت بڑا مشکل ہو جاتا تھا نہیں پہچانے. تو یہ جو مدینہ کے اندر بہت بڑا چیلنج اللہ کے نبی کے لیے ہوا, مکہ سے تو آگے مدینہ, بہت بڑا چیلنج. یہ یہودیاں عیسائیاں مل کے ایمان لائے سر کا یہاں پہ آ کے, نئے لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کو روک ڈالتے ہیں اسلام کے بارے میں. تمہیں کیا معلوم اسلام کو, تو کیا سمجھتے تھے, یہ چھوڑ لینا پڑتا, وہ کرنا پڑتا, ایسا کرنا پڑتا, تمہیں جنگ لڑنا پڑتا, بچے بیویاں متیم ہو جاتے, فلاں ہو جاتے تو ڈر کو بھاگ جاتے. تو یہ حالت یہ منافقوں کی تھی. لیکن باہر مانے فرسٹ, پہلے آپ کو کوئی بیٹھک ہوتی تو آ کے یہ ان کی علامت آتی, سب میں فرسٹ رہتے, دکھاوا پورا ہڑاوڑی ارینجمنٹ سب بھی کر ڈالتے لگا. لیکن ان کے دلوں کے اندر کفر رہتا, اور ایسا دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ کس نے اس فتنے کو شروع کیا ہے. پھر آ کے بولتے کیا ہو گئی, ایسا ہو گیا, کیا ہو گئی, ایسا مار ڈالے, کیا ہو, رات کو مارا سو انہیں, رات کو مرنے مارا سو انہیں, رات کو گڈھا کھودیا سو جنہیں, رات کو لڑائی لگایا سو انہیں, شروعات کرا سو انہیں. پھر صبح سے آ کے بولتا کیا ایسا ہو جاتا ہے مدنیا, اللہ اللہ رحم کرے, استغفر اللہ. ایسا پیس میکر کے سر کا بات کرتا, ایسا دیندار کے سر کا بات کرتا. اس کو دیکھے, اس کے چہرے کو دیکھے تو صحیح بھی ہونا بولتا, اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اور بھائی ایسا ہو گیا, کیا ہو کرتا سو, اس کا دل کیسا اسے گوارا دیتا کہ معلوم نہیں. ہاتھوں کے ساتھ پھر مار کے پھر صبح میں آپ کو سمپتی دیتا ہوں. یہ کیسا اس کا دل ہے, یہ کیسا پتھر دل ہے, یہ کیسا کفر والا دل ہے, یہ کیسا کالا اس کا دل ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ منافقت ایسا کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد سورہ منافقون اور توبہ میں اگر دیکھیں, سورہ نساء کے اندر بھی یہ منافق کی بہت سی چیزیں علامتیں بتائی گئی. تقریباً یہ 5 علامتیں میں آپ کے سامنے رکھا ہے. سورہ محمد کے اندر ہی 40/7 سورۃ 20 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جہاں مطلب جنگ کے بارے میں جب آتی ہے تو جنگ کا اعلان نہیں ہوتا, مختصر سے بات برا وقت کم ہے, تو جنگ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا یہ بہت اچکاتے رہتے. کہاں جنگ آ گئی تو ہمیں کر ڈالتے نا, کہاں فرسٹ ٹرپ میں خالی چلو کر ڈالیں گے, لڑ ڈالیں گے, مار ڈالیں گے, وہ بولتے رہتے. حکم آیا نہیں. خود حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بہت غصہ آیا تھا, اللہ کے نبی کے اوپر یہ ہو جاتے, ایک دم یہ ہو جاتے, ناراضی کا اظہار کرتے. ابھی ہم کیا ہونا, سب بھی جم گئے نا, پاور ہو گیا نا, ہمیں بدلا لے سکتے نا, چل جائیں گے. بولتا اللہ کے نبی صبر کرو, اللہ کا حکم آنا.
لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے چہرے بدل گئے، ایسا جیسے کہ ان کے پیروں کے نیچے سے، تلووں کے نیچے زمین چل جاتی ہے. یہ کیا آتا نہیں سمجھے ہمیں؟ اللہ کے نبی کے تو رحمت للعالمین، یہ لوگ کبھی تلوار اٹھاتے نہیں سمجھے. تلوار اٹھا ڈالنا کہتے ہیں، کیا پکڑے گئے، مارے گئے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اس کا ایسو. اب کیا کرنا، حکم آ گیا تو اب ان کی جان چل گئی. سر کا جب تلوار ان کے سامنے لٹکتی ہے، سر کا لوگ پریشان ہو جاتا ہے. ان کا پورا یہ امیجنیشن اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر، یہ آیتوں کے اندر کراتا رہتا ہے. 20ویں آیت پڑھے تو معلوم، امیجنیشن، پکچرائز دیکھے سر کا رہتا ہوں منافقوں کو، ان کے چہرے کیسے ہیں، دیکھو کیسا اللہ ہے، یہ ہو گیا کہ بول. تو یہ اصل چیز ہے. جب جھوٹ پکڑی جاتی ہے انسان کی تو کیسا ہو جاتا، یہ ہو جاتا. بھائی ایک کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، چلو بھائی انشاءاللہ ایک 10 سال کے اندر ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو آتا سال ہمیں کیا کریں گے، سمجھے کہ مسلم میڈیا ہم فارم کرنا چاہتے ہیں، مسلم چینل ہم کام کرنا سمجھتے ہیں، اس کا ایک مہینے کی سیلری ہمیں دے ڈالیں گے بھائی انشاءاللہ آگے تک سال نا کیا ہو بھائی سال تک کا کہیں بھائی ابھی دے ڈالیں گے ہمیں کو اچکاتا خالی. ٹھیک ہے کہ اچھا ہے نا، چلو بھائی ابھی شروع کر ڈالیں گے تو مجھے کام ہے، بہت خرچہ ہو گیا، ایک بار میڈیسین کو بچہ کے اسے خرچہ ہو گیا بھائی نیکسٹ منتھ دیکھتا ہوں کو چل جاتا، پہلے چل جاتا. فون بھی بات کریں نہیں، سب سے پہلے انہیں بات کرتا انشاءاللہ چلو کر ڈالیں گے، فرسٹ سیلری دے ڈال، 2 مہینے کی سیلری دے ڈالتا ہوں، ایک ہی پوچھتے تھے یار 2 مہینے کی سیلری کرتا ہے. لیکن جب صحیح بھی بات کو آ جاتی، چلو بھائی خرچہ کرنا ہے بولتے ہیں پہلے بھاگ جاتا. یہ منافقت کی روش ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سورۃ توبہ میں 9ویں سورت 54ویں آیت میں بتاتا ہے کہ عبادتوں میں یہ بڑے کاہل ہوتے ہیں. عبادتوں میں بڑے کاہل ہوتے ہیں. اللہ کی عبادت جو ہوتی ہے خاص کر نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، دیگر اہم عبادتیں ہوتی ہیں، اس میں کاہل ہوتے ہیں. یعنی نماز کا بھی معاملہ دیکھ لیں تو صرف اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے جسٹ اٹینڈنس سیک آتے ہیں، فار دی سیک آف اٹینڈنس. جیسے آج بایو میٹرک کی بات ہوتی ہے، ڈال دیا تو پھر چلے گا کام بھی، کچھ بھی نہیں، الگ بات ہے. یہ حساب سے جیسا آج سماج ہوتا ہے تو یہ آج ہمارا معاملہ ہو گیا. صرف آتے مطلب نماز بھی شروع ہے تو لاسٹ میں لوگ آتے، پھر اس کے بعد سب سے پہلے بھی مسجد سے باہر آنے والا بھی نہیں سکتا. سب سے پہلے اب جیسا طوفان آگو ہے، خالی کیا ہے کہ وہ کھڑا کو کشتی کھڑا کو آیا ڈوب جاتی تو کشتی کو کہا کہ بند کو آیا جھاڑ کو، اب نماز پڑھ ڈالنا جا کشتی بجا ڈالنا، انہیں والے سب حق دیں. یہ حالت ان کی رہی. تو پہلے نئے اثر کا لاسٹ میں آتے، تھوڑی دیر کے بعد نئے اثر کا نماز سے پہلے لوگ چل جاتے. یہ حدیث میں بھی بتایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ توبہ میں 9ویں سورت 50ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جہاد سے دور بھاگتے ہیں، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے، ضرورت پڑ کے جان و مال سے یہ مقابلہ کرنے سے، یہ اپنے اللہ کی راہ میں لگانے سے یہ دور بھاگتے ہیں. کہا گیا تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے. جب مومنوں کا بھلا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہتا انہیں خوش ہوتا نہیں. انہیں جب آپ کو ایک مقام دیا جاتا ہے، ایک پوزیشن دیا جاتا ہے، ایک ذمہ داری دی جاتی ہے، یا کوئی آپ کا پروگرام سکسیز ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر ہی رہتا، لیکن اس کے چہرے لٹک جاتے ہیں. اس کو جیسے انگور جب کشمش ہو جاتی دیکھو ایسا چہرہ ہو جاتا اس کا. تو پھر اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کے خوش خوش چلا جاتا ہے. جب کوئی مصیبت مسلمانوں پہ آتی ہے، ایمان والوں پہ آتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے، بڑی خوشی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے. جیسے دیکھو اب کبھی نیچے ادھر ادھر دیکھ لیں فوراً سے پھٹا کے مسکراتا رہتا کہ ہوٹاں اس کے چہرے بدل جاتے رہتے. بہت سے لوگوں میں غور کرا، وہ کھڑا بھی سیکھتا نہیں. منافق کی کمزوری کیا ہوگا تو باہر جا کے بھی ہنس سیکھتا نہیں، انہیں چھپ کو بھی ہنس سیکھتا نہیں. آدمی کو ظاہر ہو جاتا، اس کی بدکاری کیا ہوتا اللہ تعالیٰ ظاہر کر ڈالتا. انہیں خوش ہوتا ہے، دیکھو ہمیں سب بھی روتے ہیں تو کیسا خوش ہوتا ہے، دیکھو بول کو معلوم ہو جاتا ہے. کھڑا بھی سیکھتا نہیں، اس کی کمزوری ہو، منافق کی کمزوری ہو. یہ منہ پھیر کر چلا جاتا ہے. اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، اور کہتے جاتا ہے کہ ہمیں تو سیف ہو گئے، چلو اچھا ہوا. جماعت اسلامی ہے الحمدللہ کام کر رہی. کل کے دن کچھ ایمرجنسی آ جائے، کچھ ہر چیز پہ ہمیں کامنٹ کرتے. گورنمنٹ کے جو برے ایکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم تنقید کرتے. کل کے دن اگر کوئی ایکشن لیا جائے نعوذ باللہ من الظالمین کہ وہ جماعت بہت زیادہ ایگریسو بات کرتی ہے گورنمنٹ کے فلاں فلاں بول کے بولے تو باقی والے کیا بولتے ہیں، بہت اچھا ہوا جماعت میں ہمیں نہیں ہے. بولو ان کو کیا بولنا، مسلمانہ بولنا. یہ جماعت کئی کے لیے فائٹ کرتی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسجدوں کے لیے، مدرسے کے لیے، مسلمانوں کی عورتوں کی عصمت کے لیے، عزت کے لیے، آبرو کے لیے فائٹ کرتی ہے، سوشل جسٹس کے لیے فائٹ کرتی ہے. صرف عبادتوں پہ محدود رہتی نہیں ہے جماعت اسلامی. سوشل کاز انبیاء کا مشن لے کے چلتی ہے. ہر انبیاء اپنے زمانے میں جو برائی آتی ہے اس کے خلاف بات کرے. صرف نماز پڑھنے کو نہیں چل گئے، لوگ روزے رکھنے کو نہیں چل گئے. ارے عبادتیں کرنا ہے تو فرشتوں سے بھر کے ہے آسمانہ، اللہ تعالیٰ ان سے عبادتیں کراتا ہے پہلے سے. لیکن انسان کو بنانے کا، انسان کو خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجنے کا مقصد ہی کچھ ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کے دین کو قائم کیا جائے، انصاف کو قائم کیا جائے، امن کو قائم کیا جائے، مجبوروں کی، لاچاروں کی، غریبوں کی مدد کی جائے، انصاف کو قائم کیا جائے، اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو، دولت کو لوگوں کے اندر برابر بانٹا جائے، اللہ کی نظر میں سب کو برابری کا مقام دیا جائے. کوئی پیدائش سے، کوئی خاندان سے، کوئی نام سے بڑا نہیں ہو سکتا، صرف اپنے تقوی پرہیزگاری سے اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہوتا ہے. یہ بات بیان کرنے کی
ہمارے آنکھوں کے سامنے دنیا کے اندر مسلمان زندہ بھی ہے، عورتوں کی عصمتوں کو لوٹا جا رہا، مسلمان زندہ بھی ہے، مسجدوں کو گرایا جا رہا، مسلمان زندہ بھی ہے، مدرسوں کو ڈھایا جا رہا، مسلمان زندہ بھی ہے اور ٹیکسوں کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جا رہا، آپس میں لڑایا جا رہا، فساد کو برپا کیا جا رہا، پھر بھی ہم مگن ہے کہ ہماری نماز پوری ہوئی نہیں ہوئی۔ کہاں بندے تو نماز ہوتی کہ ہمیں وہ دیکھ لینے میں، ہاتھ کہاں بندے تو نماز ہوتی، کتنے بار تسبیح کرتے یہ ہوتی، کیا کرے تو ہوتی، یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں ہمیں پڑ جاتے ہیں۔ یہ آپس کے لڑائی میں ہماری پوری انرجی، صلاحیتہ، قوتہ، طاقتہ یا ختم ہو جاتے ہیں۔ اصل جو دشمن ہے اس کی طرف ہماری نظر ہی نہیں ہے، اس کو ہم ایک ہوتے بھی نہیں۔ اسلام کا دشمن کون ہے ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ کا دشمن کون ہے، انسانوں کا دشمن کون ہے؟ اللہ کا دشمن وہ ہوتا ہے جو انسانوں کا دشمن ہوتا ہے، انسانیت کا دشمن ہوتا ہے، امن کا دشمن ہوتا ہے۔ وہ امن قائم کرنا نہیں چاہتا، وہ اپنے بڑپن کو، اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا فرعون نے اپنے آپ کو خدا بنایا، لیکن آج وہ زمانہ ہے کہ آج ایک قوم اپنے آپ کو خدا بناتی ہے، ایک سے لے کر پلورل میں آ گیا ہے۔ ایک آدمی ڈکلیئر کرتا سو میں خدا ہے بولو، لیکن آج ایک قوم ڈکلیئر کرتی ہے وی آر سپیریئر۔ دس از ناٹ رائٹ اکارڈنگ ٹو اسلام، دا دین اسلام، دا وے آف لائف given by the divine God, divine guidance. This is we have to follow it, obey it. ہر ایک کے لیے یہ اسلام لایا گیا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ جو اس کو فالو ہوتا ہے اس کو مسلمان کرتے ہیں۔ فالوور آف اسلام از کالڈ ایز اے مسلم۔ صرف ٹوپی سے، چہروں سے ایسا کرے تو یہ کھائے تو مسلمان بنتا، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا عمل کرے تو مسلمان بنتے، یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس کا یہ کرنا چاہیے کہ منافق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی ایک اچھے انسان کی یا اچھے جماعت کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی کی یہ تصور نہیں ہے، جماعت اسلامی کی تربیت نہیں ہے۔ جب کسی اور جماعت میں بھی آنچ آ جاتی ہے تو جماعت اسلامی ہی پہلے کھڑ جاتی ہے۔ کروڑا کے اندر دیکھیے ایک خاص جماعت کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا، دہلی کے اندر ایک خاص جماعت کو، ہر ایک جماعت کو، جماعت اسلامی نے دوسری جماعت، اس جماعت کو ٹارگٹ بنایا، ان کے ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ بنایا اور کہا گیا، بدنام کیا گیا کہ یہاں سے کرونا کو پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن جماعت اسلامی ہی وہ واحد جماعت ہے جو آگے آئی اور کہیں اس چیز کو کنڈم کیا کہ وہ جماعت ایسا نہیں کر سکتی۔ اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، اسلام کے تعلیمات یہ نہیں ہے، اسلام کی مسلم جماعت کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی جو انسانوں کے خلاف ہو، انسانوں کو نقصان دیتی ہو۔ خود وہ جماعت والے بھی زیادہ کنڈم کریں کہ نہیں کہ معلوم نہیں، لیکن جماعت اسلامی آل انڈیا لیول پہ گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، ہر یونٹ میں آواز اٹھائی گئی، ہر سوشل میڈیا میں اس کا جواب دیا گیا۔ یہاں کے جماعت اسلامی کے کارکناں، ارکان گالیاں گئے سوشل میڈیا میں، کیا وہ جماعت کو تمنا سپورٹ کرتے سو بول کو، وہ جماعت یہ جماعت کیا، ہمنا سب بھی اسلامی جماعت کو تو بولے، ہمیں سب بھی مسلمان آج کے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، کو ہمیں جواب دیے، ہمیں فرق دیکھے نہیں۔ اللہ یہی ہدایت سبھی جماعتوں کو دے، سبھی لوگوں کو دے، آپس میں محبت، اتحاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ آنا چاہیے، کسی پہ آنچ آتی ہے، مسلمان ایک جسم جیسے ہیں آپس میں، کسی جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ہاتھ میرا نہیں کو چھوڑتا نہیں، یہ پام میرا نہیں کو چھوڑتا نہیں۔ یہ جب تک جذبہ نہیں آتا، جب تک ہم دوسروں کی اچھائی نہیں سوچتے، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے سرکار۔ خود حدیثیں ہیں اس کے اندر، جب تک تم دوسرے کی اچھائی کو نہیں سوچتے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ جو تم کھاتے ہو اپنے بھائی کو نہیں کھلاتے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ جو تم پہنتے ہو اپنے بھائی کو نہیں پہناتے ہو، تو تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ جس مقام پہ تم پہنچنا چاہتے ہو، اگر دوسرے بھائی کو بھی پہنچانا نہیں چاہتے، اس کو دبا کے رکھنا چاہتے ہو، تو تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ ہر ایک کو برابر کا موقع دیا جائے، ہر ایک کو عزت دی جائے، ہر ایک کو گلا لگایا جائے، ہر ایک کو معاف کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ اس انسان کے سلسلے میں جو رات میں سوتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے سوتا، جنت کی بشارت دی ہے۔ ہم تو اپنے دلوں کے اندر کھجو کچوٹ کیا ہے، دشمنی، تمام چیزیں، حسد وغیرہ لے کے ہم سوتے ہیں، شاید اسی لیے ہماری نیندیں بھی برابر نہیں آتی۔ لیکن جو لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہے وہ آرام کی نیند سوتا ہے۔ اس کے ایسے انسان کے لیے اللہ کے نبی نے بشارت کی۔ اور ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے وہ ایسے سوال کرتے ہیں جس کا صرف اللہ ہی جواب دے سکتا ہے۔ منافقوں کا اور ایک علامت کیا بولتا ہے، ایسے بیکار کے سوال کرتے ہیں تو پھر وہ لگا اور ایک سوال پہ پھر اور ایک سوال نکالتے کہ ان کو جواب نہیں دیا سکتا، بدترین سوال یہ کرتے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا یہ علم حاصل نہیں کرتے بلکہ خطبوں میں سوتے رہتے ہیں۔ علم حاصل نہیں کرتے، سننا بھی نہیں چاہتے، ایک اچھی بات ہوتی ہے تو اس میں نیند آتی کہتے ہیں، سوتے رہتے کہتے ہیں۔ یہ بھی منافق کی روش ہے، یہ بھی ہمیں اس سے دور رہنے کے لیے۔ وہ زیادہ اسلامی طریقے کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلامی جو شرائط ہوتے ہیں، شریعت ہوتی ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کئی منافقہ، کئی ہمارے پھول پارٹی میں جا کو مسلمانوں کا نام جا کو کیا خود قرآن کے اندر کوئی آیت نکالنا اللہ کا کہا ہے، کیا نہیں کیا بیچارہ،
आयता बदला डालना, कुरान बदला डालना कहता, पर्दा निकाल डालना कहता, फलां कहता, ये कहता, कितने कितने चीज़ें तलाक के बारे में। कौन? खुद मुसलमान औरतों से कैसा रखा है उन्होंने, मुस्लिम मोर्चा के नाम पे मुसलमान है अपने आप को बोलने वाले। हालांकि ऐसे लोग कुरान कहता है कि मुनाफिक है। ये इस्लाम के तरीक़े के, इस्लाम के शरीयत का मजाक उड़ाते, उसकी खिलाफ वर्जी करते, उसको बदलाने की बात करते हैं लोग, ये मुसलमान नहीं होते। उसके बाद सूरे और बात बताई कि ये पहली सफ में बैठते हैं ताकि नाम के लिए, शान जताने के लिए, कुछ अच्छा काम होता है। मैं बोला ना, ये क्लियर सूरह तौबा के अंदर 9वीं सूरत 47 आया, इसके अंदर बताया गया है कि ये पहली सफ में बैठते कहते, जब कहते काम हुआ तो डाउट ही नहीं आना, अब कितना अच्छा इन्हें ये है बोल, तो अपने आप को इम्प्रूव कर लेने के वास्ते कोशिश करते हैं, जस्ट अटेंडेंस दिलाने के वास्ते, लोगों को कन्विंस करने के वास्ते कोशिश करते हैं। सूरह मुनाफिकीन के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है 63वीं सूरत 4वीं आयत के अंदर, इन्हें देखो तो इनके जुस्से, इनके बॉडी, इनके चेहरे ऐसे दिखते हैं कि तुम्हें बड़े शानदार नजर आते हैं, बोले तो तुम उनकी बातें सुनते रह जाओ। बोलेंगे बातें करो, अरे इन्हें को तो सही चुंगा का बात हो ना भाई, उसके हाथों में हम बात हमें मिला डालते, तो अच्छा बात करता हूँ, मगर असल में ये गोया लकड़ी के कुंदे हैं जो दीवार के साथ चुनकर रख दिए गए, खाली सजा को रख डाले, इनका कोई वैल्यू नहीं है। हर जोर की आवाज़ को ये अपने खिलाफ समझते हैं। इनकी कमजोरी क्या मालूम, क्या बात कर, गलती कर ना, डर ना। एक चोर चोरी कर को आया भी, चोरी करने को पैसे रख लेके जाता है, पुलिस का सायरन सुनना दे रही, कौन घबराता बोलो? पैसों गैस वाला घबराता, पैसे चुरा को जेब में रखे वाला घबराता नहीं, घबराता। तो हर जोर की आवाज़ से उनको डरते करते कि तो गलत करते हैं, मालूम किधर से अल्लाह का अजाब आपको पड़ जाता है, मेरी मुनाफिकत काम बाहर पड़ जाती है, वो डरते जीता है। वो बोलते हैं दुनिया में भी खसारा है, आखिरत में भी खसारा, सरी खसारा ये है, बोले सुकून नहीं, सुकून ऐसा करता अल्लाह ताला। ये पक्के दुश्मन है, इनसे बच कर रहो। क्या कहता है अल्लाह ताला? सुना दाल को, इनको गोद में लेको चलो, इनको साथ जियो, इनके साथ ये करो, कहता नहीं, इनके साथ सख्त रवैये के साथ आप पेश करो। अल्लाह के नबी को दावत दी, सख्त रहना मुनाफिकों से, तुम्हें बच के होशियार रहो बोल के अल्लाह के नबी को अल्लाह यह कहता है। कुरान उठा के देखिए, बहुत सख्त रहो कहता है, नरम रहो को ऐसे लोगों से कहता है अल्लाह ताला। अल्लाह की मार इन पर, ये किधर उल्टे फिरे जा रहे हैं, अल्लाह की मार है इनके ऊपर, ये किधर फिरे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान के आखिर में हूँ, हदीस में आता है, अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के मामलों में मैं दज्जाल से भी बढ़कर किसी और चीज़ से डरता हूँ। बोले दज्जाल आता हूँ नहीं क्या कि हमको दीन से लेके चल जाता, ईमान हमारा खो जाता होगा, ऐसा इस्लाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता होगा, हमें समझते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, दज्जाल से भी ज़्यादा और एक चीज़ से मैं डरता हूँ। बोले क्या? बोले बढ़कर किसी चीज़ से डरता हूँ। साहबा ने पूछा है क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भटके और गुमराह उलेमा से। बोले आज क्या कहते, किसे पूछे तो हमारे उलेमा बोले भाई, हमारे हजरत बोले भाई, कौन बोले तो भी क्या बोले होना है, कौन बोले नहीं होना। बोलने वाला बुरा भी अच्छी बात बोले तो हमें लेते, बोलने वाला अच्छा हो भी बुरी बात बोलते तो हमें लेते, ये हमारा कॉन्सेप्ट होना समझ में आता है। कौन नको हम क्या बोले, हमारी कौम खूब पढ़ना बोलते, दुनिया आखिरत में कामयाब होना बोलते, बोलने वाला कौन है हमारे नको, क्या बोलता है ये देखने की कोशिश करो। असल वाला होना, दूध कौन लागू डालते क्या जी, दूध गाढ़ा होना उतना जे क्या देखते हैं, हमें दूध डालते वाले देखते रोज भी, सुक्का है कि मोटा है कि खा खाया कि नहीं खाया कि देखते नहीं, दूध का देखते क्वालिटी हमें कैसा है। दूध गाढ़ा रहे तो उसे बोलते गाढ़ा कर, क्या पतला कर डालता है, पानी गला मिलाता है क्या, वो कंप्लेंट करते हैं। लेकिन क्या खाता नहीं, सुक्का हो गया क्यों, मोटा हो गया, दूध वाले पे कमेंट हमारा रहता है। तो यहाँ पे भी कहने वाले नहीं बल्कि क्या कहते होना। आज अल्लाह के नबी बोले ये भटके और गुमराह उलेमा से मैं डरता हूँ। तो बोले कितना, कौन बोले, मैं और आप नहीं बोलते हैं, अल्लाह के नबी बोलते हैं। आने वाले ज़माने के अंदर क़यामत के आसारों में से एक आसार है कि उलेमा भटक जाते। बनी इसराइल के उलेमा क्या करे, भटके नहीं भटके, हुक्मरानों से मिल गए नहीं मिल गए, बादशाहों से मिल गए नहीं मिल गए, दीन को पछे कुछ डाल दिए नहीं डाल दिए, कई आयतों को डिलीट कर दिए नहीं कर दिए, नई चीज़ों को दीन में ऐड कर दिए नहीं कर दिए, उसको अल्लाह ताला उनको मुकाम से हटा दिया। फिर उम्मत मोहम्मदिया को मुकाम दिया। अगर उम्मत मोहम्मदिया भी वो काम करी तो फिर इसको भी हटा देता, अल्लाह ताला किसी और को मुकाम दे देता, तुम्हारी जगह किसी और को, तुम्हें हटाएगा तुम्हारी जगह किसी और को लाएगा और बदतरीन अजाब भी देगा। तो ये असल चीज़ है। तो हमें दीन से जुड़ के रहना। आज भी बहुत लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जमातों में जुड़ के है, फला है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट गया नहीं है। कितने भी दिन के बातें बोलो, कुरान बोलो, हदीस बोलो, उनके सामने ला को पूरे एविडेंस अभी रख डालो, वो सब भी सही है भाई, लेकिन हमारे हजरत ऐसा बोले ना, हमारे उस्ताद ऐसा बोले ना, हमारे हाफिज साहब ऐसा बोले ना, हमारे मौलवी साहब ऐसा बोले ना। अरे कुरान में ऐसा है भाई, उन्हें बोले तो कुरान में है, क्या बोले तो बोले सब बोल के सब हाफिज गलत करते हैं, उलेमा गलत बोलते हैं। जो गलत उलेमा है, जो गलत भटके हुए उलेमा है, उनसे डरता हूँ। तो अल्लाह के नबी बोले तुम्हें मैं कितना डरना। उलेमा की बेहतरीन हमें इज्जत करनी चाहिए, आलिमों की हमें इज्जत करना चाहिए, लेकिन भटके हुए उलेमा कौन है पहचानना को तो इल्म हमारे पास होना, कुरान हमें जानना।
دوسرے قوما میں کیا کرے گا تو کتاباں سے دور کر ڈالے آدمی کردال کو کھیل لیتے ہیں ان کے علماء کھیل لیتے ہیں. میرے پاما پکڑا تو خدا کے پکڑے سر کا, میرے پاما دھویا تو خدا کے دھوئے سر کا کو بول کو یہ زندگی میں انجوائے کرتے ہیں. اگر اسلام بھی ایسا ہو گیا تو پھر اسلام کو اور دوسرے مذہبوں میں کیا فرق ہوتا, کیا ہٹانے کیا وہاں پہ اسٹیبلش کرنے آئے, ہمیں کیا بھی فرق نہیں ہے. برائی کو ہٹا کے اچھائی کو ہمیں یہاں پہ اسٹیبلش کرنے آئے, قائم کرنے آئے. جب ہم بھی ہمارے پاس بھی برائی آ گئی تو کیا فرق. گندگی کو اچھے ہی سے دور کیا جاتا ہے, کیچڑ کو اچھے صاف پانی سے دور کیا جاتا ہے, اس کے اندر پھر کیچڑ نہیں ڈالا جاتا. تو ایک صاف چیز ہے, اچھی چیز ہے, تو ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ایک کسی دو شخص کے سلسلے میں اللہ کے نبی کے پاس ایک جھگڑا آیا. اللہ کے نبی ایک فیصلہ کر ڈالے. یہ ایک فیصلہ ایک آدمی کے اگینسٹ گیا. کیا وہ کامن نا, اب دونوں کو انصاف نہیں ہوتا نا, دونوں ایک روٹی لے لے گا لڑے, بھائی یہ میرا روٹی کہتا ہے, جنا میرا نہیں کہتا ہے. آج کے آدمی کیا کرتے, کئی کے لیے گوڑا ہوئے گا, آدھا تو کاٹ لے آدھا تو کاٹ لے کہتے, یہ آج کا پیدا کو کئی کا ایس گوڑا گوڑا اچھا کرم بنا بھائی انصاف ہوتا. ارے اس کا روٹی انہیں کیسے کھاتا ہے, ہونا ہے تو منگلو گا نا. میں نزدیک روٹی نہیں ہے کو منگلے آتے نہیں تو ارے انسانیت کے ناتے انہیں کیا کہ بھوکا اسے منگلانا نہیں, آپ کو چھینتا ہے محبت سے تو دے رہے کو اسے سکھانا کیا کرنا. ان کا انصاف کا رہتا تو نہیں ڈیسائڈیڈ. انہیں بھی لڑتا ہے انہیں بھی لڑتا ہے, انہیں سی ہے دونوں آدھا آدھی روٹی کر لو, نہیں تو آدھا آدھا جگہ کر لو, نہیں تو آدھا آدھا کیا کہ سیلری کر لو, کیسے کے ہاتھ آتی ہے. یہ بڑائی ہے. اللہ کے نبی برابر انصاف کرے. یہودی کے معاملے میں بھی انصاف ہوتا ہے تو اللہ کے نبی گواہی دے, نہیں اس کو دے دو. مسلمان غلط کرتا ہے تو بولے مسلمان میرا آدمی, تو کبھی پیچھے ڈالنے کو آئے نہیں. ہرگز تباہ ہو گئے پرانے قوما. جب ایک فاطمہ نام کی عورت چوری کے کیس میں پکڑی جاتی ہے تو بڑے بڑے صحابہ آ کے اللہ کے نبی سے بولے, بڑی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اللہ کے نبی, یہ بار چھوڑے دیکھے نہیں دیکھے سکا, چھوڑ ڈالو سزا دے ان کو بولتے. اللہ کے نبی کیا بولتے, اس فاطمہ کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو بھی میں حکم دیتا تھا کہ اس کی 2 ہاتھوں کو کاٹا جائے. یہ میرا آدمی ہے, میری قوم کا آدمی ہے, کو پیچھے ڈالنے کی وجہ سے پرانی قومیں برباد ہوگی گزشتہ. تم ایسا کرو نہ کو بول کے یہ کرے. انصاف نہ واڑا می واڑا کہتے تو نہیں دیکھنا ہم نیائے میٹو بھائی کن چپال. تو اللہ کے نبی ایک کے معاملے میں انصاف کرے, انہیں مطمئن ہوا نہیں, اسے مل گیا نہیں نا, کہاں گیا ابھی نے اللہ کے نبی کے نہیں گیا, اس سے اللہ کے نبی سے بڑھ کو کون بولو. یہاں گئے کہتے انصاف بول ڈالے کہتے اسے کیا بھی مل کا تھا نہیں. اب کہاں گیا, ابو بکر صدیق رہتا نہیں گیا. انہوں جا تو اللہ کے نبی کیا بولے گا تو ایسا بولے گا, تو انہوں بولے گا تو کریکٹ مجھے بھی سچ کھواتا ہے, رائٹ تمہارا کچھ نقصان تمہیں دے دینا اسے سم تھنگ کیا بول کو بات کرو. ٹھیک ہے, انہوں بھی ایسا بات کرتے ہیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نہ گیا, وہاں جا کو بولا اناگن گئے جی, انہوں ایسا بولتے ہیں جی اناگن گئے. میں نے کہا تو اسے فیور میں بولنے والے ہونا, انہوں دیندار اس کے نظر میں. عمر فاروق کہاں گیا کو پوچھے, وہاں گئے ہم کیا, اس کے بعد کہاں گئے, یہاں گئے ہم کیا, تلوار نکال کو سر قلم کر دیا. اس کے بعد آیت نازل ہوئی, کسی سلسلے میں اللہ کے نبی فیصلہ کر دے, کسی فیصلے کو سنا دے تو وہ ذرہ برابر بھی دل میں ڈاؤٹ نہیں رہنا. کئی چیزیں اللہ کے بندے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے بعد میں آیتیں نازل ہوئی, فوراً سر کو قلم کر ڈالے. اللہ کے نبی کے نے جا کو یہ فیصلہ انہیں تو ایسا کرنا کا کو بولے بعد میں ابھی تو ایک ایک بھٹتا ہے کیا اور دیجیے کو بول یہ کہیں کہ دین دیجیے تو مسلمان اتنے کو ختم کر رہا ہے. آج ہمیں بھی دیکھو ایک دھیلی چڑھتے وہاں انصاف نہیں تو اور ایک دھیلی جاؤ, ایک دھیلی پورا گھر گھاٹ کر لیتے ہیں ہمیں ہاتھوں سے. کہ تو انہوں چاہے سکا ان کے فیور میں بات کرنے والا ہونا, انصاف بات کرنے والا ان کو نہ کو. اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ منافق ہے. صحیح بات کیا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی صلاح دے تو مان لینا, ہم بڑا آدمی نہیں, بڑے کون انہوں کون نہیں, کون بھی آتے نہیں دوزخ میں, خبر میں اکیلا سلا ڈالتے ہیں ہمیں. ہمارا عمل ہمارے ساتھ آتا, ہمارا تقویٰ ہمارے ساتھ آتا, یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. پھر سورہ نساء کے اندر بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی کو فیصلہ کرنے کا وہاں مان لے, فیصلہ کن مان لے اور سر تسلیم کر دے, اور دل میں بھی کوئی کجورت باقی نہ رہے, ذرہ بھی کجورت باقی نہیں رہنا. پھر سورہ نساء کے اندر یہ آتا ہے 60ویں آیت کے اندر, اپنے مسئلوں کے لیے کافروں کے پاس جاتے ہیں. اپنے مسئلے حل کرنے کہاں جاتے کہتے, کافروں کے پاس جاتے ہیں سیٹلمنٹ کرنے کے واسطے. یہ بھی منافقت کی روش ہے. لیکن ایک بار ہمیں بھی غور کرنا چاہیے, کیا ہمارے مسلم معاشرہ ایسا ہے کیا؟ مسلمانہ کیونکہ تو پرابلم آئے تو مسلمانہ بیٹھ کو ایک شریعت پنچایت ہے کیا, شریع پنچایت بیٹھ کو یا صحیح انصاف کرتے ہیں کیا؟ بات آسان آج کے زمانے میں, اس زمانے نہیں. شریع پنچایت رہتی تو مسجد کا تو شریع پنچایت ہو, مسجد کا تو مرکز ہو, مسجد میں پڑھایا جاتا تھا, مسجد میں ٹریننگ دی جاتی تھی, مسجد میں مسئلوں کو حل کیا جاتا تھا, مسجد میں زکوٰۃ کو بانٹا جاتا تھا, مسجد میں ہاسپٹلائزیشن کا کام کیا جاتا تھا, مسجد میں آئے سو لوگوں کو مسافروں کو وہاں پہ رہنے کے لیے صحن دیا جاتا تھا. تمام چیزیں مسجد میں ہوتی تھی. آج صرف نماز ہوتی ہے, اس کے بعد دروازہ ڈال دیا جاتا ہے. مسجد کے کانسیپٹ کو ہم بھول گئے. جب مسجدوں میں یہ کام نہیں ہوتا پھر لوگ پولیس اسٹیشن کو کہیں کو جاتے نہیں پوچھتا ہوں, میں کورٹوں میں کہیں کو جاتے نہیں پوچھتا ہوں. کون ہے مسلمانوں میں یہ شریع پنچایت دال کو آؤ میرے پاس میں انصاف قرآن حدیث کے حساب سے کرتا ہوں کو بولنے والا کون ہے؟ کون بھی نہیں ہے. کیا تو مسئلہ لے لگ گئے تو مجھے کتنا دیتے کو پوچھنے والے ہیں. آج تیرا مسئلہ حل کریں سمجھ لے, بیوی جورو کا طلاق دلائیں سمجھ لے, مجھے کتنا دیتا. یہ پنچایتاں ہیں آج.
پھر یہاں نہیں جاؤ پولیس اسٹیشن آ کر کہیں بھی جاتے نہیں میں جاتے. تو پہلے مسلمانوں کی، علماء کی، عالموں کی، جماعتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ شریع پنچایت کو نافذ کیا جائے، قائم کیا جائے، اور لوگوں کو کہا جائے کہ ہم ہیں، انصاف یقین دلایا جائے، کانفیڈنس ان کے اندر دلایا جائے کہ ہم برابر انصاف کرتے کو بولے تو آٹومیٹکلی لگا آتے، نہیں تو آتے نہیں. پھر اس کے بعد وہ 2 منہ اور 2 زبانوں رکھتے ہیں، بلکہ سورہ بقرہ میں آتا ہے 2 منہ اور 2 زبان. ایسا بھی بولتے ہیں، ویسا خالی پھلٹا ڈالتے. زبان دیکھو ہڈی رہتی تھی نا، ٹک ٹک کڑا پھل ڈالتے ہیں، تب وہ خالی چپاتی پھلٹا سکا پھلٹا ڈالتے. بات یہ بھی بات بتائی جائے. تو اس کے بعد کہا گیا دوزخ میں منافق دوزخ کے نچلے درجے میں ہوگا اور اپنا کوئی مددگار نہیں پائے گا. سورہ نساء کے اندر 45 میں آتے ہیں نچلے حصے میں. دوزخ میں کئی اسٹیجز رہتے ہیں نا، جنت میں بھی کئی اسٹیجز رہتے ہیں. جنت میں کون سا اسٹیج گریٹ ہے؟ ہائی لیول کا، اوپر ہے سو اسٹیج گریٹ، بہت اچھے آدمی کو دیا جاتا ہے. اور یہاں اسٹیجاں کیا ہو؟ اوپر جاتی نہیں، اسٹیجاں جو دوزخ میں نیچے جاتے. لاسٹ اسٹیج میں لاسٹ خطرناک سزا کس کو دی جاتی ہے؟ تو منافق کو دی جاتی ہے. کافر کو بولے نہیں. دیکھو کتنا بدترین کی، دنیا میں بھی خسارے میں ہے، آخرت میں بھی خسارے میں. اسے کہیں بیچ کے اسٹیج میں ڈالتے نہیں، اسے لیسٹ کافر سے بھی کیا خطرناک سزا اس کو دی جاتی ہے. تو یہ اصل چیزیں ہیں، یہ منافقت کی علامتیں ہیں. ان علامتوں کو ہمیں پہچاننا، اللہ قرآن میں کھل کے بولتا ہے. یہ علامتیں ہمارے اندر نہیں رہ سکا، ہمیں دیکھ لینا. یہ علامتیں کسی کے اندر پائی جاتی تو اسے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا. اگر اصلاح اپنی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو اسلامی معاشرے سے پاک کرنا. یہ ہماری ذمہ داری ہونا چاہیے. یہاں کوئی رشتہ ہمارے لیے کام نہیں آئے گا. سماج کو اگر کوئی نقصان دے رہا انسان، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اس کے خلاف آپ کھڑے ہونا. بڑے آسانی کے ساتھ بول لیتے ہیں. ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے سلسلے میں بیٹا بولتے نہیں میرے تلوار کی ضد میں آ گیا ابا، میں بہت بار چھوڑ دیا ہوں. ان کا کیا جواب تھا؟ اگر میرے ضد میں تم آتے تھے تلوار کے تو تمہاری سر خلق کر دو. کہیں باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، یا بہن ادھر ہے تو ادھر ہے. کتنے کے معاملے ہمارے ساتھ اسلام کو پرائرٹی دیے، وہاں پہ اسلام کو پرائرٹی دیے. اپنوں کو دیکھنے نہیں. آج ایسا زمانہ آ گیا صرف اپنوں کو دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان علامتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ منافقت کی رفت سے، کفر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. استقامت ہمیں عطا فرمائے. دین کے صحیح تصور، صحیح ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے منافقوں سے اسلام کے معاشروں کو اللہ تعالیٰ پاک رکھے اور ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. ہم سب آپس میں ایک جٹ ہو کر، آپس میں مل جل کر، چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مقام سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، بہرحال ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری زندگی کا مقصد ایک ہے کہ اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کیا جائے. اس کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. یہ اصل ہمارا کمبائنڈ مشن ہے. ہمارا اصل یہ ہونا چاہیے کہ انصاف کو قائم کیا جائے. اس کے لیے ہم سب ایک ہونا چاہیے، الگ الگ ہمارے نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپس میں مل جل کر اس کام کے لیے کوشش کریں اور اس برائیوں سے بچے، منافقت سے بچے، اور منافقوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت فرمائے، مسلم سماج کی حفاظت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.